اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے پیغمبر کی اطاعت کی وہ یقین جانے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید کے صاف لفظ ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، یہ عربی میں کہتے ہیں شرط، جو شخص رسول اللہ کی اطاعت کرے، اطاعت مانا حکم پر عمل کرے، نبی نے حکم کیا اس پر عمل کرے۔ جو شخص نبی کے حکم پر عمل کرے یقین جانے اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ نے اس کو بھیجا۔ صحابہ کرام میں حضور کی اطاعت کا جذبہ تھا، نبی کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے، حکم آیا سر جھکایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، عاشق صحابی ہیں۔ ہاتھوں میں کچھ زخم آئے، صحابی کے ہاتھوں میں پنجے میں زخم آئے۔ بی بی صاحبہ نے مشورہ دیا کہ ان پنجوں پر مہندی لگاؤ، مہندی ٹھنڈی چیز ہے، یہ زخم ختم ہوں گے، یہ ایک علاج ہے۔ بی بی صاحبہ نے مشورہ دیا تو صحابی نے پنجے پر مہندی لگا دی۔ مہندی کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجے سرخ ہو جاتے ہیں، ان پر رنگ آ جاتا ہے۔ عموماً عورتیں مہندی لگاتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو سرخ کرتی ہیں تاکہ زینت ہو جائے، خوبصورتی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، حضور نے دیکھا کہ عمار کے ہاتھ سرخ ہیں، مہندی لگی ہوئی ہے۔ حضور کی ہمیشہ تعلیم تھی کہ کوئی مرد عورتوں کا رنگ اختیار نہ کرے۔ مرد، اللہ نے مرد کو مرد بنایا تو اس کا رنگ، اس کے کپڑے، اس کا ڈیزائن علیحدہ ہے۔ عورتوں کا رنگ، عورتوں کا انداز، عورتوں کا ڈیزائن علیحدہ ہے۔ آپ مرد ہیں، عورتوں کی مشابہت نہ کریں۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور کوئی عورت مرد کی مشابہت نہ کرے، جو عورت مرد کی مشابہت کرے گی اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اسلام میں ممنوع ہے، منہج عنہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کوئی مرد عورت کی مشابہت نہ کرے۔ عورتوں کی خوشبو رنگدار خوشبو ہے، مرد کی خوشبو رنگدار نہیں، بو پھیلنے والی خوشبو ہے۔ مرد خوشبو لگائے تو ایسی خوشبو جس کی بو دور جائے، اس کی بو اچھی ہو۔ عورت کو چاہیے اگر خوشبو استعمال کرے تو بو والی خوشبو نہ، رنگ والی خوشبو، تاکہ عورت کی بو دور نہ جائے۔ رنگ کو تو صرف اس کا گھر والا دیکھے گا، بو تو دور جائے گی۔ اس لیے اسلام نے دونوں کی عطر میں، سنگار میں، زینت میں فرق کیا۔ مرد خوشبودار طریقے سے زینت و سنگار کرے، عورت رنگ والے انداز سے زینت و سنگار کرے۔ حضور نے جب صحابی کے پنجوں کو دیکھا کہ مہندی لگی ہوئی تو حضور نے چہرہ پھیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے ہاتھوں پر مہندی دیکھی تو چہرہ پھیر دیا۔ حضور یہ مزاج مبارک تھا، عادت مبارک تھی، جو چیز پسند نہیں کرتے تھے تو منہ پھیرتے تھے۔
محبت والا خود سمجھے، ایک ہے زبان سے منع اور دوسرا چہرہ پھیر دو سمجھ جائے، چہرہ پھیر دو سمجھ جائے تو محبت والا سمجھے گا۔ حضرت عمار اٹھ کر پھر دوسری طرف سے سامنے آئے کہ معلوم ہو کہ مجھ سے اعراض ہے یا کوئی اور وجہ، دوسری طرف سے حاضر ہوئے تو پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا دوسری طرف، سمجھ گئے کہ حضور میرے اس ہاتھوں کی وجہ سے چہرہ پھیر رہے ہیں، آپ کو ہاتھوں کا رنگ پسند نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ گھر پہنچ گئے، بی بی صاحبہ کو کہا اے بی بی صاحبہ آپ نے مشورہ دیا ہاتھوں کے زخم مہندی سے ٹھیک ہوتے ہیں، میں نے مہندی تو لگائی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے جب مجھے دیکھا تو چہرہ پھیر لیا، آپ نے اعراض فرمایا جلدی کرو مہندی اتارو یار کو منواؤ۔ بی بی صاحب بھی پریشان، عمار آپ حضور کو عرض کرتے حضور جان بوجھ کر نہیں کیا، میری مجبوری تھی، ہاتھوں پر زخم تھا، کچھ نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہوگی کہ میں حضور کو عرض کروں کہ زخم تھا مجبوری تھی، حضور نے اس رنگ کو پسند نہیں کیا تو اس کو ہاتھوں پر نہیں چھوڑوں گا۔ بی بی نے آیا اس کو پانی لگایا، اس کو رگڑا، زور دیا، مہندی اترنا بڑا مشکل ہے، یہ جلدی نہیں اترتی، مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے چہرہ پھیرا ہے، سمجھو اللہ نے چہرہ پھیر دیا ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ ناپسند فرماتے ہیں اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے، نبی کا منع اللہ کا منع ہے۔ بی بی صاحب نے ہاتھوں کو بہت زور دیا، پہلے تو سرخ تھے، اب سرخی ختم ہوگی، کچھ پیلا پن موجود تھا، اس کو مارو ہاتھ نہ پہ تھوڑا کم ہو تو کچھ نہ پیلا رہتا ہے، ہاتھ کچھ پیلے تھے، بہرحال مہندی ختم ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے عمار، یہ ہیں عاشق نبی کے، عاشق نبی سے محبت کرنے والے، حضور کی رضا کو چاہنے والے، حضور خوش ہوں بس۔ خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے دیکھا اب تک پنجے پیلے ہیں، زرد ہیں، اب تک اثر موجود ہے، حضور نے پھر بھی چہرہ پھیر دیا، میں کہ نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، اپنے عاشق کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ عورتوں کا رنگ اس کے ہاتھوں پر ہو۔ ہمارا دوبارہ واپس ہوئے، بی بی صاحبہ کو کہا اب تک محبوب نے پسند نہیں فرمایا، اس طرح ہاتھوں کو صاف کرو جس طرح پہلے ہاتھ صاف تھے، کچھ بھی پیلا موجود نہ ہو۔ بی بی صاحب پھر رگڑنا شروع کیا، پہلے زخم تھے اب زخم دگنے ہو گئے، زیادہ جو رگڑو تو زخم بڑھتے ہیں، جب ہاتھ بالکل گورے ہو گئے، سفید ہو گئے، جس طرح ہاتھ کا رنگ ہے ویسے ہوا، پھر حاضر خدمت ہوا، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے دیکھا کہ اب ہاتھ صاف ہیں، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور نے چہرہ نہیں پھیرا، حضور نے جواب دیا، پیار کیا، باتیں شروع کی، سمجھ لیا یہ نبی کا کمال ہے، اپنے پیاروں پر غلط چیز برداشت نہیں کرتے، بری چیز سے منع فرماتے ہیں، عاشقوں کا منع کا طریقہ اور اختیار کرتے ہیں،
کچھ لوگوں کو زبان سے روکنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو اشارے سے روکنا پڑتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ 10 بار کہو پھر بھی بات نہیں مانیں گے، 10 بار۔ عاشق ہیں صرف حضرت نے چہرہ تیرا ہاتھوں کو گورا کر کے آیا۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی کے زمانہ کے صحبت میں رہنے والے، حضور کے یار ساتھی،